اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمت، دعا رحمت اور برکت کی چابی ہے۔ الدعاء مفتاح الرحمت، دعا رحمت اور برکت کی چابی ہے۔ آج بحث ہماری یہاں سے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْقُطُ الْأَذَانُ فِي أَسْرِيِ عَرْفَةٍ لِمَنْ كَانَ بِهَا وَالْجُمُعَةِ وَعِشَاءِ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَهِيَ الْمَشْعَرُ۔ توجہ فرمانا میرے بچے، بحث ہماری کتاب الصلاۃ کی تیسری فصل فی کیفیت صلاۃ میں چل رہی ہے، اور عرض کرنا ہے کہ یہ جو اذان ہے یہ 3 مقام پر ساکت ہے۔ اذان 3 مقام پر جو شہید اول بتا رہے ہیں وہ ساکت ہے۔ ایک جناب عصر عرفہ، جو بندہ عرفہ میں ہے، عصر کی اذان، عصر عرفہ یعنی جو آدمی عرفہ میں ہے اس کی عصر کی اذان، اور جمعہ کی عصر کی اذان، اور تیسری جناب عشاء لیلہ مزدلفہ یعنی وہ عشاء جو مشر میں پڑھنی ہے، عرفات سے نکل کر مشر میں، یہ 3 جگہوں کے اوپر اذان ساکت ہے۔ اذان ساکت ہے، عصر عرفہ، عصر جمعہ، اور عشاء جو مشر میں پڑھنی ہے نا، وہ اذان کیا ہے؟ ساکت ہے۔ کیا اس میں ساکت ہونے کا راز ہے؟ والحکمت فیہ مع النص استحباب الجمع بین الصلاتین۔ حکمت جو میرے بچے بتائی جا رہی ہے نا کہ اذان ان 3 عصر عرفہ، عصر جمعہ، عصر عشاء، معذرت عشاء ہے جو مشر میں ہے، اس سے اذان جو ساکت ہو رہی ہے۔ حکمت سکوت اذان کی ایک تو نص ہے، نص آئی ہے، اور نص کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 2 نمازوں کا کیا ہے جان، جمع کرنا مستحب ہے۔ ان مقام پہ 2 نمازوں کا جمع کرنا مستحب ہے۔ تو اصل جو اذان میں ہے وہ ہے اعلان۔ جو بندہ پہلی کے لیے، توجہ فرما رہے ہیں، جو بندہ پہلی کے لیے حاضر ہوگا تو دوسری بھی نماز وہ پڑھے گا، دوسری بھی، گویا کہ یہ 2 نمازیں نہیں ہیں، ایک ہے۔ ایک مرتبہ جب اعلان ہو گیا، بندے نے پہلی نماز پڑھی تو دوسری بھی پھر ساتھ پڑھ لے گا، کیونکہ ان مقام میں جو بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 2 نمازوں کو ہے جمع کرنا، تو اس وجہ سے اذان کیا ہے اگر جان، ساکت ہے۔ اور اسی طرح ایک مورد شہید ثانی بھی اضافہ فرما رہے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جناب عالی ہر جمع کرنے والا جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے اذان کیا ہے، ساکت ہے۔ دوسری نماز سے اذان ساکت ہے۔ ہر جمع کرنے والا مغرب اور عشاء کو مثلا جمع کرتا ہے، ظہر اور عصر کو جو جمع پڑھتا ہے، اگرچہ یہ جمع کرنا بطور جواز ہے، مستحب نہیں ہے۔ بات سمجھنا، پیچھے جو بات کی ہے نا وہ مستحب تھی۔ عصر عرفہ جو بندہ عرفہ میں ہے، اور عصر جمعہ اور عشاء جو مشعر میں ہے، اس میں اذان جو ساکت ہے، ٹھیک ہے، وہاں 2 نمازوں کا اکٹھا پڑھنا مستحب ہے۔ وہ ان 3 مقاموں میں 2 نمازوں کا اکٹھا پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن ہم لوگ جو پاکستانی ہیں، ایرانی ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، باہر والے جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو مکہ میں نہیں ہیں میرے بچے، وہ جو ہم ابھی ہمارے شیعوں کی عادت ہو گئی ہے کہ
دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، یہ دو نمازوں کا اکٹھا پڑھنا، میرا سوال ہے کیا مستحب ہے؟ آپ جواب دیں گے جی نہیں، دو نمازوں کا اکٹھا پڑھنا ہمارا مستحب نہیں ہے، بلکہ یہ دو نمازوں کا اکٹھا پڑھنا بطور جواز ہے، اجازت دی گئی ہے کہ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہو، نہ کہ مستحب ہے، لیکن ان تین مقاموں میں مستحب ہے، عطا دو نمازیں اکٹھی پڑھنا مستحب ہے، لیکن ہمارا جو باہر والے ہیں ابھی ہم لوگ، اور جو مثلاً ادھر حج کرنے نہیں گئے ہوئے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، ادھر اپنے اپنے گھروں میں اپنی مسجدوں میں جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ظہر اثر اکٹھی، مغرب عشاء اکٹھی، ایران میں جائیں تو وہاں بھی اکٹھی، تو یہ جو اکٹھا پڑھنا ہے یہ مستحب ہے، یہ جواز ہے، بطور جواز، مستحب نہیں ہے بلکہ اکٹھے پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اسی طرح دوسری نماز سے اذان ساکت ہے، جہاں بھی کوئی دو نمازوں کو جمع کرے گا، اگرچہ جمع کرنا بطور جواز ہو، اگرچہ جمع کرنا بطور جواز ہو، پھر بھی دوسری نماز سے اذان کیا ہے؟ ساکت ہے۔ تین موارد وہ تھے اور ایک شہید نے اضافہ کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی دو نمازوں کو جمع کرے گا، ولو جمع کرنا بطور جواز ہو، دوسری نماز سے اذان ساکت ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ جو اذان اب کہنی ہے، دو نمازیں پڑھنی ہیں، اذان ایک کہنی ہے، تو یہ اذان کس نماز کی کہے گا؟ پہلی کی یا دوسری کی؟ توجہ کرو، اذان ایک ہے، اذان ایک ہے، نمازیں دو اکٹھی پڑھ رہا ہے، تو اذان کس کی ہوگی؟ کہتے ہیں اذان جس کا وقت ہے، جو صاحب وقت ہے، اذان اس کی ہوگی، البتہ وقت سے مراد وقت فضیلت ہے، ورنہ اگر دو نمازوں کا ٹائم ایک نہ ہو تو اکٹھی پڑھ کیسے رہے ہیں؟ صاحب وقت کا اشارہ وقت فضیلت ہے، فضیلت کا ٹائم تو الگ الگ ہے نا، یہ تو قبول ہو گئی نا بات، ظہر کی فضیلت کا ٹائم الگ ہے، عصر کی فضیلت کا ٹائم الگ ہے یا نہیں؟ اشارہ صاحب وقت کا فضیلت والا وقت کی طرف ہے، ورنہ ٹائم تو دونوں کا ہے۔ اذان کس کی دیں گے؟ اذان اس کی دیں گے جو صاحب وقت فضیلت ہے، اگر وہ پہلی نماز کے وقت فضیلت میں، فضیلت کا ضرور سمجھنا، اگر آدمی پہلی نماز کے وقت فضیلت میں جمع کر رہا ہے تو اذان کہے گا اس پہلی نماز کی، پھر اقامت کہے گا، پھر اقامت کہے گا، نماز پڑھے گا، پھر دوسری کے لیے اقامت کرے گا بس۔ اور اگر یہ بندہ یہ جو دو نمازوں کو جمع کر رہا ہے دوسری نماز کے وقت میں جمع کر رہا ہے، دوسری نماز یعنی دوسری نماز کے وقت فضیلت میں، یہ بندہ دوسری نماز کے وقت فضیلت میں دو نمازیں جمع کر رہا ہے، تو یہ اب اذان کس کی دے گا؟ اذان پہلے اس دوسری نماز کی نیت سے دے گا، اذان دوسری نماز کی نیت سے دے گا، پھر اقامت پہلی کے لیے کہے گا، اذان دوسری کے لیے دے گا، پھر اقامت پہلی کے لیے کہے گا، پھر دوسری کے لیے اقامت کہے گا۔ بات امید ہے میری پہنچ گئی ہوگی آپ عزیزوں کی خدمت میں، ٹھیک ہے؟ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مواضع آپ نے بتائے ہیں تین، وہ اور چوتھا شہید ثانی نے جو اضافہ کیا، ان مواضع میں اذان کا ساکت ہونا رخصت ہے یا عزیمت ہے؟ کیا مطلب رخصت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ترک کرنا جائز ہے، آپ نہ دیں اذان، رخصت کا مطلب یہ ہے ترک کرنا جائز ہے، لیکن اگر دے دیں اذان جائز بھی ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے کہ نہ دیں تو اجازت ہے، ترک کرنا جائز ہے، رخصت یعنی جائز، نہ دیں تو جائز ہے، لیکن کوئی دے تو دے سکتا ہے۔
اگر کہیں گے کہ اذان ساکت ہے ان مقامات میں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، عظیمت ہے عظیمت، تو پھر اذان دینا حرام ہے اور اذان کا ترک کرنا واجب ہے۔ سمجھیے نا بات، عظیمت کی جب بات ہو گئی تو اذان دینا پھر حرام ہے یہاں اگر دیں گے تو، اور اس اذان کا ترک کرنا واجب ہے۔ سوال میرا سمجھا آپ نے؟ کیا اذان کا ساکت ہونا ان مواضع میں، یعنی وہ تین، عصر عرفہ، عصر جمعہ، عشاء مشر، اور ہر وہ جو دو نمازوں کو جمع کرے ولو جوازن، ان میں کیا اذان ساکت ہے اور سکوت رخصت ہے؟ ساکت ہونا رخصت ہے یا عظیمت ہے؟ رخصت ہے تو پھر اذان اگر کوئی دے دے تو جائز ہے، اگر کہیں عظیمت ہے تو اذان دینا جائز ہی نہیں ہے۔ رخصت اور عظیمت کو ضرور سمجھو۔ اگر کہیں گے رخصت ہے تو مطلب اذان دینا چاہیں تو جائز ہے، اگر کہیں گے عظیمت ہے، اذان کا ساکت ہونا عظیمت ہے، اگر دیتے ہیں تو حرام ہے، اگر دیتے ہیں تو حرام ہے اذان۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ آیا یہ کیسے ہے، عظیمت ہے یا رخصت ہے؟ اس بات کو جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں بعد میں دو دلیلیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عظیمت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں رخصت ہے، لیکن ٹائم آج اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمارے منظر بھائی عزیز نے جو ہے نا ان کو کام ہے، تو میں جو ہے نا بحث کو یہاں روک کے جو میں نے پڑھا اس کو اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے نا ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ یہ مطلب رہ نہ جائے۔ توجہ فرماؤ میرے بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ ویسکت الاذان فی عصری عرفہ لمن کان بہا والجمعہ، یعنی عصر الجمعہ تے و عشاء لیلۃ المزدلفہ وہی المشر۔ اذان ساکت ہے عصری عرفہ، عرفہ کی عصر، لمن کان بہا جو عرفہ میں ہے، والجمعہ تے یعنی و عصر الجمعہ تے اور جمعہ کی عصر میں اذان ساکت ہے، و عشاء لیلہ مزدلفہ، لیلہ مزدلفہ کی عشاء، مزدلفہ ہے یہ المشر جو کہ مشر ہے، ٹھیک ہے نا؟ عشاء کی اذان ساکت ہے، مشر میں عشاء کی اذان ساکت ہے۔ والحکمت فی مع النص سے استحباب الجمع بین الصلاتین، حکمت فی ہے سکوت میں، سکوت اذان میں حکمت جو ہے مع النص سے، نص کے ساتھ ساتھ استحباب الجمع بین الصلات بھی ہے، دو نمازوں کا جمع کرنا مستحب ہے۔ والحکمت فی ہے مع النص استحباب الجمع بین الصلات، حکمت فی ہے اس سکوت اذان میں نص کے ساتھ ساتھ دو نمازوں کو جمع کرنا مستحب بھی ہے۔ والاصل فی الاذان الاعلام، اصل اذان میں اعلام ہے، اعلان ہے۔ فمن حضر الاولی صلی الثانیہ، تو وہ آدمی جو پہلی نماز کے لیے حاضر ہوگا صلی الثانیہ تو وہ دوسری بھی پڑھے گا۔ فکانتا کصلاۃ الواحد، تو گویا کہ یہ دو نمازیں کصلاۃ الواحد ایک ہے۔ وقضا یسکتو فی الثانیۃ عن کل جامع ولو جوازا، اور اسی طرح یسکتو اذان ساکت ہے، فی الثانیہ دوسری نماز سے اذان ساکت ہے، عن کل جامع ہر جمع کرنے والے سے، ولو جوازن، جوازن ولو جوازن کا تعلق جامع سے ہے، یعنی اگرچہ وہ جامع، کل جامع ہر وہ جو جمع کرنے والا ہے ظہر عصر مغرب عشاء کو، ولو جوازن یعنی اگرچہ وہ جمع کرنا بطور جواز ہے، ولو جوازن حال بنا لو جوازن کو جامع سے، یعنی اگرچہ وہ جمع کرنا در حالانکہ بطور جواز ہو، ولو جوازن۔ مزہ نہیں آیا، دوبارہ۔ وقضا یسکتو فی ثانیہ، اور اسی طرح اذان ساکت ہے ثانیہ دوسری نماز سے، عن کل جامع ہر جمع کرنے والے سے جو ظہر عصر مغرب عشاء کو جمع کرے، ولو جوازن اگرچہ یہ جمع کرنا بطور جواز ہے، مستحب نہیں ہے۔ والاذان لصاحبۃ الوقت، اذان کس کی ہوگی اب؟ کیونکہ نمازیں دو ہیں، اذان ایک ہے۔ اذان لصاحبۃ الوقت الفضیلہ،
اذان صاحب وقت کے لیے، صاحب وقت کے لیے اذان ہے۔ فَإِن جَمَعَ فی وقت الاولیٰ، اگر جمع کرے گا فی وقت الاولیٰ، پہلی نماز کے وقت فضیلت میں جمع کرے گا، اذن لہا، تو اذان کہے گا لا لہا، اس پہلی جماعت کے لیے، وَأَقَامَ، اور اقامت کہے گا، ثُمَّ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ، پھر دوسری نماز کے لیے اقامت کہے گا۔ وَإِن جَمَعَ فی وقت ثانیہ اذن اولاً بنیت ثانیہ، اور اگر ان جمع، اگر وہ شخص جمع کرے فی وقت ثانیہ، دوسری نماز کے وقت میں جمع کرے گا، اذن اولاً، تو وہ بندہ اولاً اذان کہے گا، بنیت ثانیہ، دوسری نماز کی نیت سے اذان کہے گا، ثم اقامہ، پھر اقامت کہے گا، للأولیٰ، پہلی نماز کے لیے، ثم للثانیہ، پھر دوسری نماز کے لیے کیا کرے گا، اقامت کہے گا۔ اگلی بات کہ یہ کیا اذان کا ساکت ہونا ان مواضع میں رخصت ہے یا عزیمت ہے، اس میں دو وجہ ہیں جو کہ کل سے مربوط ہم کریں گے اس بحث کو، ٹھیک ہے نا، کہ اذان اور اقامت جو میں عرض کر رہا ہوں رخصت ہے یا عزیمت ہے۔ رخصت ہے کا مطلب یہ بنے گا کہ کوئی اذان دینا چاہے تو دے سکتا ہے ان جگہوں پہ، اور اگر کہا قائل ہوئے عزیمت ہے تو پھر اذان دینا حرام ہوگا اور ترک کرنا واجب ہوگا۔ یہ کیا ہے، اس میں دو وجہ ہیں، بعض کہیں گے عزیمت ہے، بعض کہیں گے رخصت ہے، اور ہر ایک عزیمت والے اپنی دلیلیں، رخصت والے اپنی دلیلیں لائیں گے، اور بحث آگے بڑھے گی۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔